हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है, जिसमें ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्रा। नाउ दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम। ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। ठीक है। और ये एक मल्टीलेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को फ्रॉम दी एनिमी कंट्री विच इज ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड लेटर ऑन चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट। ठीक है। जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम। सो अंडरस्टैंड दैट। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज थिंकिंग इन दैट डोमेन कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका। ठीक है। और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है जी। और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया। पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th। ठीक है। फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह। सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स। बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी। 7 तारीख को वो हुआ। तो ये चीज है। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्रा है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन। ठीक है जी। वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035। हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है। मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं। ठीक है। उन्होंने रहना ही रहना है। उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं। मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है। फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट। नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। ठीक है। और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से। आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई। नाउ इज नॉट अ टाइम। अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है, तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है। लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक। इंडिया नहीं बात करना चाहता। तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना चाहता। सो इस चीज को ये समझे, जो 2035 जो है उसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है। और ये जो लॉर्ड कृष्णा से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है। ठीक है। तो ये जो सुदर्शन चक्र है वो जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि दिस सारे का सारा जो सिस्टम है दैट विल बी रिसर्च्ड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड देन इंडिया विल एक्सपोर्ट इट। पहले इस खुद इस्तेमाल करेंगे एंड देन फिर उसको वो करेंगे। अब वो कह रहे हैं, अब देखिए नरेंद्र मोदी की एक पॉलिटिक्स की जबरदस्त चीज क्या है, वो लोगों को मुस्तकबिल दिखाते हैं। ही वुड लाइक पीपल टू सी फ्यूचर।
تو جو فیوچر ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یاد رکھیں کہ اچھا مودی صاحب فلاں وقت تک پاور میں رہنا چاہیے, ہاں ان کو پاور میں رہنا چاہیے, مودی نے یہ کرنا ہے, مودی نے یہ کرنا ہے, مودی نے یہ کیا ہے, یہ کرنا ہے. دیٹ از لائک سائیکولوجیکل گیم, وار گیمنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب ظاہری بات ہے یہ جو سدارشن چکرا جو ہے یہ وہ پہلگام کے وہ واقعے سے دیکھ رہے ہیں. سو ان سو مینی ویز یہ جو سدارشن چکرا ہے یہ آپ سمجھ لیں, چکرا کا مراد ویل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا میں کہ ان کو بتا دوں, جیسے گھومنے والا وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ویپن آپ سمجھ رہے ہیں اس کو. اور آپ دیکھیں اس کی جو میں نے آپ کو ہندو میتھولوجی کے اندر اس کی وہ بتائی ہے میں نے, اس کے اندر میرے خیال ہے 108 کے قریب بلیڈ ہوں گے, فاسٹر دین لائٹ گھومے گا, اور جسے وہ کہتے ہیں نا یہ مطلب یہ اٹ ہیز دیٹ کیپیسٹی, اس کی کیپیسٹی ہے. اس کی جو اسپرچول انٹرپریٹیشن بھی اگر کریں تو مودی صاحب آپ کو پتہ ہے ہر چیز کو اسپرچول لینس سے دیکھتے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے پہلگام کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد 100 گھنٹے تک ہم نے پاکستان کو روکے رکھا. اور میں ابھی بھی شاید سن رہا تھا مودی صاحب کیا کہہ رہے تھے, ہمارا ایک کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. تو ظاہری بات ہے انڈینز نے کہنا ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. That is a message which Prime Minister Modi is giving. وہ کیا نقصان ہوا ہے, اب جب ظاہری بات ہے سی ڈی ایس پہلے کہہ چکے ہیں, میں نے اس کو کیا ریپیٹ کرنا ہے. I don't have to repeat anything by the way. What Indian leadership جو کہہ رہی ہے, اور جو میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے کہا the Indian military leadership جو ہے they have very smartly communicated so much to the Indian people that the government may not have even thought of this, starting from the CDS and then the Deputy Chief of Army Staff and then the Indian Defense Attaché in Indonesia. They have communicated so much, ٹھیک ہے, and then مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی, نئے پلیٹ فارم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سویلین کریٹیکل انفراسٹرکچر, ہاسپٹل, ریلیجس سائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں انڈیا بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کے اندر بیسیکلی تو ٹرمپ نے بھی آئیڈیا دیا تھا کہ ہمیں یہ سارے کا سارا جو وہ جسے کہتے ہیں نا کیا نام ہے اس کا, جو آئرن ڈوم ہے, یہ پورے امریکہ کے اوپر لگانا چاہیے. یہ پورے امریکہ کے اوپر ہم آئرن ڈوم لگائیں تاکہ وی کین میک. سو یہ 10 سال کی ڈیڈ لائن رکھتی ہے یہ ملٹری کیپیبلٹی کے لیے. اچھا انڈیا اپنا جو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے وہ بھی 10 سال بعد بنائے گا. انڈیا اپنا جو کیا اسے بولتے ہیں یہ سدارشن چکرا بھی 10 سال بعد بنائے گا. سو انڈیا از گیونگ سو مچ. یہ 10 ایئرز بریکٹ جو ہے نا, مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی سے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ 10 سال رہنا ہے, مجھے چھوڑنا نہیں آپ لوگوں نے. یو نیڈ می اینڈ آئی نیڈ یو. سو ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز میں ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے چلے گا, یہ چیز وہ چیز. ایک فریم ورک بنتا تو ہے نا یار, ٹھیک ہے. ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی فریم ورک کو اڑا تو نہیں دیتے کہ نہیں جناب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا اور کیسے ہوگا. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک دیٹس ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ انتہائی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور دا گورنمنٹ ان انڈیا از تھنکنگ سو مچ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو یہ چیز, میں صرف سدارشن چکرا پہ بات کر رہا ہوں. سو اٹ از آلسو اے میننگ دیٹ پاکستان نیڈس ٹو اسپینڈ a lot of money on defense as well. ٹھیک ہے جی. اب یہ سارا کا سارا جو لیئرز آف ملٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے پروٹیکشن چاہتے ہیں, ملٹری اینڈ سویلین انسٹیٹیوشن. اب انڈیا کے اندر اتنے زیادہ سویلین ملٹری انسٹیٹیوشن ہے, کس کو پروٹیکٹ کریں گے. لیکن سمجھتے کیا ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ فار ایگزامپل الیکٹریسٹی گریڈز, کمیونیکیشن نیٹورکس. تو الیکٹریسٹی گریڈز کو اوپر سے حملہ نہیں ہوگا, کمیونیکیشن نیٹورکس کو اوپر سے حملہ نہیں ہوگا, فوڈ اینڈ واٹر سپلائی کو اوپر سے حملہ نہیں ہوگا, اندر سے ہوگا. وہ کیسے؟ سائبر کمانڈ, پاکستان کے پاس بڑی زبردست سائبر کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جتنا انڈیا کا جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے اس کو اگر ہم نے ہٹ کرنا ہے تو ہمیں بیسیکلی اس انفراسٹرکچر کو اپنی سائبر کمانڈ سے کرنا چاہیے. بائی دا وے آئی ہیو سین دیٹ انفراسٹرکچر. میں نے اس کو آئی ہیڈ دی اپرچونٹی ریسنٹلی ڈیورنگ آفٹر دس وار
میں نے وہ دیکھا تھا. تو وہ سائبر کمانڈ جو ہے وہ that's very very critical infrastructure. پاکستان already has that, and میں نے بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی تھیں جس میں فار ایگزامپل کہ انڈین کشمیر کے اندر کیا ہو رہا تھا, یا فار ایگزامپل جب بہت سارے جو کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے کہ کئی چیزیں انہوں نے ہمیں دکھائیں. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیل آن دس. بٹ یہ انڈیا جو ہے, انڈیا سمجھتا ہے کہ انڈیا جو اسکائز ہیں وہ دے شوڈ بی ویل گارڈڈ. ٹھیک ہے جی. سو اب وہ ایئر ڈیفینس سسٹم اپنی آرمی کو دینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایئر فورس نیوی اور ان سب کو دینا چاہتے ہیں کہ کیسے ہمیں تھریٹس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. اور یہ وہ کہتے ہیں they call it, you know, this entire system جس کی انڈیا جو ہے وہ بات کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بات بتاؤں, انڈیا کے پاس جو سارے کا سارا جو ملٹی لیئرڈ فریم ورک ہے, ٹھیک ہے, یہ ایویں نہیں انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کیا, یہ انہوں نے محنت تو کافی کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. سو یہ اپنا جو جسے وہ کہتے ہیں نا یہ جو سارے کا سارا سسٹم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا, یہ کوآرڈینیٹ کرے گا, انٹیگریٹ کرے گا ڈیفینس سسٹم کو, ریڈار, سرویلنس سسٹمز کو, ایویونکس, ایئر بورن وارننگ کنٹرول سسٹم, فائٹر جیٹس. یہ میرا خیال ہے پاکستان ہیز آلریڈی ڈن اٹ. پاکستان نے ان سب کو انٹیگریٹ پہلے کر لیا ہوا ہے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دے ڈو بلیو ان دس کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ فیوچر کے اندر انڈیا وانٹس ٹو انویسٹ ان دس. یہ بڑا ایک لمبا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو دیٹ گیوز اے میسج ٹو دی پیپل